وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 8 رکعت نماز تراویح یہ سنت سے ثابت ہے، اور 3 وتر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ آپ کا عام معمول یہی تھا، رمضان غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ اگر کسی بندے نے 8 رکعت تراویح اور وتر پڑھ لیے ہیں، پھر بندہ جو ہے وہ سو جاتا ہے، اور سحری کے وقت کسی وقت بھی بندے کی آنکھ کھلتی ہے اور بندہ کہتا ہے کہ ابھی وقت ہے، تو اس وقت بندہ مزید کوئی نفل پڑھنا چاہتا ہے، 2 4 6 8 جتنے بھی، تو بندہ پڑھے۔ ہاں جی، 2 4 پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتروں کے بعد 2 رکعت پڑھنا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ پھر اسی طرح طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی جو ہے ثابت ہے، تو لہذا پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ مسنون، یہ نماز تراویح والا مسئلہ جو ہے، یہ یاد رکھیں کہ مسنون رکعات جو ہیں تراویح کی وہ 8 ہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لکھا جی اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کر جھوٹ بولے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ محترم وہ یہ حدیث سامنے رکھ لو، صحیح بخاری میں 1903 نمبر حدیث ہے، اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی، دھوکے بازی روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ اس کا روزہ نہیں ہوتا، بعض کہتے ہیں روزہ ہوتا ہے لیکن اجر و ثواب سے خالی ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی ابو داؤد کی روایت 1295 نمبر صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، کہ دن رات کی نفل نماز جو ہے وہ 2 رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں جی والنہار کی زیادتی کے ساتھ کیا یہ حدیث ضعیف نہیں ہے؟ محترم بھائی اس میں اختلاف ہے، بعض نے موقوف، بعض نے مرفوع، اور پھر بعض کہتے ہیں جی امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ صرف ثقہ سے ہی بیان کرتے ہیں، تو اس روایت میں امام شعبہ بھی ہیں، تو اس لیے ان کی تحقیق میں جو یہ بعض سامنے لے کے آتے ہیں تو پھر یہ تو روایت ثابت ہو گئی نا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی کے اندر جو ہے نا خطا قرار دیا ہے کہ یہ حدیث ان کے نزدیک خطا ہے، لیکن اس کے علاوہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی جو ہے اسی روایت کو اسنادہ جید بھی کہا ہے السنن الکبریٰ کے اندر، یعنی ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ ھذا الحدیث عندی خطا، دوسری جگہ لکھتے ہیں اسنادہ جید۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا موطا وغیرہ کے اندر بھی حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حجر وغیرہ اور کئی اہل علم کے نزدیک یہ بات ٹھیک ہے، اس کو بعض نے وہم کہا ہے، بعض نے اس کو ٹھیک کہا ہے کہ یہ روایت ثابت ہے۔ تو بہرکیف یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے جو الفاظ والنہار ہیں، ان الفاظ کی تحقیق سے قطع نظر، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ نفل نماز جو ہے وہ 2 رکعتیں کر کے ہی پڑھنا بہتر اور افضل ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔